بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 8۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی جو پہلی تقسیم بندی تھی وہ پڑھ لی۔ آج کا جو درس ہے وہ دوسری تقسیم بندی سے متعلق ہے۔ اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی جو دوسری تقسیم بندی ہے مفرد اور مرکب کے اعتبار سے، وہ ہم آج کے درس میں پڑھیں گے۔ اطراف تشبیہ کے اعتبار سے جو دوسری تقسیم بندی ہے، آپ عزیزان جانتے ہیں کہ وہ مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے ہے، اور مفرد و مرکب ہونے کے اعتبار سے جو تشبیہ کی قسمیں بنتی ہیں وہ کل 8 اقسام ہے، یعنی اس کے ذیلی 8 اقسام بن جاتے ہیں۔ پہلی قسم ان میں سے یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مفرد ہوں اور مطلق ہوں۔ مشبہ بھی مفرد ہو، مرکب نہ ہو، اور مشبہ بہ بھی مفرد ہو، ساتھ یہ کہ مطلق بھی ہو، مقید نہ ہو۔ مطلق اور مقید کا تفصیلی بحث آپ پڑھ چکے ہیں۔ البتہ علمی بیان میں مرکب سے کیا مراد ہے یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، نیچے ہم نے وضاحت کر بھی دی ہے۔ علمی بیان میں مرکب اور مفرد سے مراد وہ مفرد و مرکب نہیں ہے جو علم النحو میں ہے۔ اب نحو میں مرکب کا ایک الگ اصطلاح ہے، پھر وہ اس کی پھر 6 قسمیں بن جاتی ہیں۔ مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے، پھر مرکب تام میں مرکب اسنادی ہے، اور مرکب ناقص کی پھر کوئی 5 یا 6 قسمیں بن جاتی ہیں، اور کل شاید مرکب کی 6 یا 7 قسمیں ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ مرکب اضافی، توصیفی، عددی، مزجی وغیرہ وہ الگ چیز ہے۔ علم النحو میں مرکب کا اصطلاح الگ ہے، جبکہ علمی بیان میں جو مرکب کی اصطلاح ہے وہ الگ ہے۔ علمی بیان میں مرکب سے مراد یعنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے ملانے سے جو ہیئت وجود میں آتی ہے، متکلم اس ہیئت کو ایک چیز قرار دیتا ہے، اور پھر جو وجہ شبہ ہے وہ اسی ہیئت واحدہ سے اخذ کرتا ہے۔ تو یہ ہے علمی بیان میں مرکب، یعنی 2 یا 2 چیزوں کا ملانا۔ جب آپ 2 یا 2 چیزوں کو ملاتے ہیں تو اس سے جو ہیئت آتی ہے، یعنی کئی چیزوں کو آپ جب ملاتے ہیں تو اس سے جو ہیئت وجود میں آتی ہے، آپ اس ہیئت کو ایک قرار دیتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے جو ہیئت وجود میں آئی ہے، آپ جب اس کو ایک قرار دیتے ہیں تو پھر جو وجہ شبہ ہے وہ بھی اسی ہیئت واحدہ سے اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو ترکیب، یہ مراد ہے یہاں پر ترکیب سے، اور مرکب سے مراد وہی ہیئت واحدہ مراد ہے کہ جو کئی چیزوں کے ملانے سے متکلم لے لیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر مرکب سے مراد وہ ہے۔ اب آپ آگے مثالوں میں دیکھیں گے کہ مثلا وجہہ آیا ہے تو وجہہ مرکب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پر ایک ہی چیز ہے، وجہہ یعنی اس کا چہرہ، اب یہ مرکب ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ اس کو مفرد شمار کیا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز ہے، اس کا چہرہ ایک ہی چیز ہے، 2 نہیں۔ لہٰذا جب 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو آپ ہیئت واحدہ قرار دیتے ہیں، اور پھر آپ اسی ہیئت واحدہ میں سے ہی جو وجہ شبہ ہے وہ اخذ کرتے ہیں، تو یہ ہے مرکب۔ مثلا الشمس کالمرآۃ فی کف العشل، اب یہاں پر جو مشبہ بہ ہے کالمرآۃ فی کف العشل، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے۔ مرآت ایک چیز ہے، کف العشل یعنی ایک شل، ایک مفلوج بندے کا ہاتھ، تو یہ دوسری چیز ہے۔ اب اسی میں سے ایک ہیئت جو وجود میں آئی ہے، یہ جو ہیئت، یہ جو مکمل صورت و ہیئت کے جب ایک شیشہ ایک مفلوج کے ہاتھ میں ہے، تو یہ جو مکمل ہیئت ہے جو 2 چیزوں سے وجود میں آئی ہے، اس کو ایک قرار دیں آپ، اور پھر اسی میں سے ہی وجہ شبہ کو آپ اخذ کرتے ہیں، تو یہ مرکب بن جاتا ہے، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ یہاں پر مشبہ بہ جو ہے یہ مرکب ہے۔
اسی طرح مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مقید ہوں. دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے، یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مفرد بھی ہوں اور مطلق بھی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مقید ہو. تیسرا یہ ہے کہ مشبہ مطلق جبکہ مشبہ بہ مقید ہو. آسان ہے، بعد میں تفصیل سے مثالوں کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں اس کا. چوتھا یہ ہے کہ مشبہ مقید جبکہ مشبہ بہ مطلق ہو. پانچواں یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مرکب ہوں اور ان کے اجزاء کو علیحدہ کرنا ممکن بھی نہ ہو. یعنی اس انداز سے متکلم فرض کرتا ہے مشبہ اور مشبہ بہ کو کہ ان کے اجزاء کا علیحدہ کرنا ممکن نہ ہو. یعنی دونوں مرکب ہیں لیکن ان کے اجزاء کا علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے. اگر یعنی ایک ایسی حیت ہے کہ اس کے اجزاء آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپ اس کے اجزاء کو علیحدہ کریں گے تو پھر وہ حیت بنے گی ہی نہیں. مثلا نماز باجماعت ہے تو نماز باجماعت میں ایک امام ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ امام کے پیچھے ایک اجتماع ہے، ایک گروہ ہے کہ جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں جو مامومین ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو ان سب کو یہ یعنی دو چیزیں ہیں، دو الگ مفاہیم ہیں. ان دو چیزوں کو ملا کر ہم ان میں سے ایک حیات کو اخذ کر سکتے ہیں جس کو ہم ایک ہی قرار دیں، لیکن ان کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر ان کو ہم علیحدہ شمار کریں، امام کو ہم الگ تصور کریں اور جماعت کو ہم الگ تصور کریں تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو نماز باجماعت ہوگی ہی نہیں نا. پھر تو نماز باجماعت کا یہ جو شکل صورت ہے ٹوٹ جائے گا. لہٰذا نماز باجماعت ہوتی ہی وہ جماعت ہے کہ جب امام اور مامومین سب یعنی اس لحاظ سے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں وہ ایک ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ ایک امام ہے دوسرے مامومین ہیں، علیحدہ ہیں. لیکن ان سب کو ہم نے ایک تصور کرنا ہے، ان کو ہم یعنی امام کو ہم مامومین سے الگ تصور نہیں کر سکتے. نماز باجماعت سے ان کو ہم نکال نہیں سکتے، لہٰذا ان کے اجزاء کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مرکب ہوتے ہیں اور ان کے اجزاء کا علیحدہ کرنا بھی ممکن ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مثلا آسمان میں ستاروں کا ہونا. اب اگر کوئی اس طرح کی تشبیہ دیتا ہے، بعد میں مثالیں بھی آئیں گی، تو آسمان میں ستارے ہیں، ابھی ستاروں کو آپ آسمان سے الگ بھی تصور کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ ستاروں میں سے ہر ستاروں کو بھی دوسرے سے الگ تصور کر سکتے ہیں. ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس طرح کہ امام اور مامومین کے درمیان ایک ربط ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان کو الگ تصور کریں گے، ممکن تو ہے، لیکن اگر الگ تصور کریں گے تو متکلم کا جو مقصود ہے، جو غرض بلاغی متکلم لینا چاہتا ہے، پھر وہ حاصل نہیں ہوگا. ڈیٹیل اس کی بھی بعد میں آئے گی. ساتویں قسم یہ ہے کہ مشبہ مفرد جبکہ مشبہ بہ مرکب ہو. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مثالیں بعد میں آئیں گی اور آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. مشبہ مرکب جبکہ مشبہ بہ مفرد ہو. آخر میں ہم نے یہاں پر اس کی وضاحت پہلے کی بھی ہے کہ علم بیان میں جو مرکب سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے ملانے سے جو حیات وجود میں آتی ہے، متکلم اس حیات کو ایک چیز قرار دیتا ہے. یعنی 2-3 چیزوں کو آپ ملائیں اور اس میں سے جو حیات وجود میں آتی ہے آپ اس کو ایک قرار دیں، اور پھر جو وجہ شبہ ہے وہ بھی اسی حیات واحدہ سے آپ اخذ کریں، تو یہ پھر مرکب بن جائے گا. وہ جو مثلا مرکب اضافی ہوتا ہے، توصیفی ہوتا ہے، وہ یہاں پر یعنی وہ تصور، وہ کنسپٹ جو نحو میں ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے. عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. الثانی فی تشبیہ طرف تشبیہ باعتبار الافراد والترکیب. اطراف تشبیہ کے اعتبار سے جو تشبیہ کی دوسری تقسیم بندی ہے وہ افراد و ترکیب، مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے ہے. طرفات تشبیہ المشبہ والمشبہ بہ اقسام. فرماتے ہیں کہ طرف تشبیہ یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کے اعتبار سے افراد و ترکیب کے لحاظ سے جو ہے کئی قسمیں بن جاتی ہیں تشبیہ کی. ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ مفردان مطلقان، دونوں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مفرد بھی ہوں اور مرکب بھی ہوں، مطلق بھی ہوں، مفرد بھی ہوں اور مطلق بھی ہوں، یعنی مقید بھی نہ ہو، مرکب بھی نہ ہو. نحو ضوءہ کالشمس، ضوءہ کالشمس، اس کی جو روشنی ہے وہ سورج کی طرح ہے. اب یہاں پر سورج کی روشنی کی طرح ہے. اب یہاں پر ضوءہ میں ضوء اضافہ ہے ہو کی طرف، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، یہ نحوی اعتبار سے تو مرکب ہیں، لیکن یہ علم بیان کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے مرکب نہیں ہیں، کیونکہ ضوءہ یعنی
اس کی روشنی. یہ ایک ہی چیز ہے, دو چیزیں نہیں ہیں, تین چیزیں نہیں ہیں کہ جن میں سے ایک حیات یعنی جن سے جو حیات نکلتی ہے یا جن سے جو حیات بنتی ہے اس کو ہم ایک چیز قرار دیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَخَدُّهُ كَالْوَرْدِ, اس کی جو رخسار ہیں وہ پھول کی طرح ہیں. تو یہاں پر بھی خدُّهُ جو ہے یہ مرکب نحوی تو ہے لیکن مرکب بلاغی یا مرکب بیانی نہیں ہے. اب یہ تو ایک قسم ہو گیا. دوسرا قسم او مقیدان, یا دونوں مقید ہو, یعنی مشبہ بھی مقید ہو اور مشبہ بھی مقید ہو. یہ دوسری قسم ہو گئی. نحو الساعی بغیر طائل کالراقم علی الماء, بے مقصد کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا پانی پر نقش کرنے والا. اب یہاں پر آپ دیکھیں الساعی یہ مشبہ ہے اور الراقم کیا ہے, مشبہ بہ ہے, لیکن دونوں مقید ہے. بغیر طائل الساعی کے ساتھ قید ہے بغیر طائل کا, اور راقم کے ساتھ قید ہے علی الماء کا. یہ جار و مجرور اور ظرف وغیرہ یہ مقید قید تصور کیے جاتے ہیں علم معانی میں, یعنی علم بلاغت کے اصطلاح میں. او مختلفان, یا مختلف ہوں گے, یعنی او مقیدان دونوں مقید ہوں گے, یا او مختلفان یا مختلف ہوں گے, یعنی مشبہ جو ہے وہ مقید ہوگا, مشبہ بہ مقید نہ ہوگا, یا مشبہ بہ مقید ہوگا اور مشبہ جو ہے وہ مقید نہ ہوگا, اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہوگی. تو اس طرح پھر اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. مثلا ثغرہ کاللؤلؤ المنظوم. اب یہاں پر ثغرہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے اور یہ مشبہ ہے, لیکن جو مشبہ بہ ہے کاللؤلؤ المنظوم اس کے ساتھ قید ہے, لؤلؤ کے ساتھ المنظوم کی قید ہے. المنظوم لؤلؤ کے لیے صفت ہے, تو صفت یہ توابع جتنی بھی ہے یہ بھی علم معانی کی روح سے یعنی علم بلاغت کی روح سے قیود سمجھے جاتے ہیں. اس کے سامنے کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کے ہیں. تو ثغرہ کا تو معنی ہی سامنے کے دانت ہے, وہ تو ہو گیا, لیکن لؤلؤ منظوم جو ہے پروئے ہوئے موتیاں, یعنی ایک تو یعنی پروئے ہوئے موتیاں, تو یہاں پر لؤلؤ کے ساتھ منظوم کی قید آئی ہوئی ہے. ونحو العین الزرقاء کالسنان. اب یہاں پر مشبہ جو ہے وہ مقید ہے اور مشبہ بہ جو ہے وہ مقید نہیں ہے, وہ مطلق ہے. العین الزرقاء یعنی نیلی آنکھیں نوک نیزہ کی طرح ہے. تو سنان کہتے ہی نوک نیزہ کو ہے, تو نیلی آنکھیں نوک نیزہ کی طرح ہیں. مرکبان وہو قسمان, پھر یہ ہے کہ دونوں مرکب ہوں, یعنی پہلے تو ہم نے پڑھا دونوں مقید ہوں, یا ایک مقید ہو دوسرا مقید نہ ہو, یا دونوں مطلق ہوں. اب آتے ہیں کہ دونوں مرکب ہو. مرکب کی وضاحت آپ عزیزوں کے لیے کر دی ہے پہلے. وہ قسمان, پھر مرکبان کی خود دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مرکبان ترکیبا لم يمكن افراد اجزائها بحيث يكون المركب هيئة حاصلة من شيئين او من اشياء تلاصقت حتى اعتبرها المتكلم شيئا واحدا ولا يمكن انتزاع الوجه من بعضها دون بعض. فرماتے ہیں کہ یا تو یعنی جو مشبہ ہیں یا مشبہ بہ ہیں کہ جو دونوں مرکب ہیں ان کو اس انداز سے فرض کیا گیا ہے کہ لم یمکن افراد و اجزائها, ان کے افراد کا الگ الگ کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اس مرکب سے جو حیات حاصل ہے ان دو چیزوں سے یا مثلا دو چیزوں سے زیادہ چیزوں سے جو حیات حاصل ہے وہ آپس میں اس طرح ملا ہوا ہے کہ متکلم نے اس کو ایک چیز شمار کی ہے. مثلا میں نے آپ کو مثال دیا نا کہ مثلا نماز با جماعت ہے تو اس میں سے امام پہلے کھڑا ہوتا ہے, پھر مامومین ہوتے ہیں, لیکن ان سب کو ایک ہی حیات ہم فرض کرتے ہیں. متکلم اس کو ایک ہی حیات فرض کر کے کہتا ہے کہ امام نماز با جماعت. اور ولا يمكن انتزاع الوجه من بعضها دون بعض, اگر ہم ان میں سے مثلا نکال دیں, مثلا امام کو ہم الگ تصور کریں, جماعت کو ہم الگ تصور کریں, اگر ہم اس حیات میں سے ایک کو نکال دیں یا مثلا دو تین چیزیں ہیں ان میں سے دو کو نکال دیں یا الگ تصور کریں تو پھر وہ حیات حاصل نہیں ہوگی جو متکلم لے رہا ہے. مثلا ایک شاعر کا شعر لے کر آئے ہیں كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها.
اب یہاں پر آپ دیکھیں، پہلے ترجمہ دیکھیں، سہیل اور اس کی پیچھے دیگر ستارے ایسے لگتے ہیں جیسے نماز کی صفیں ہوں کہ جن میں ان کا امام کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نماز کی صفیں اور پھر ان میں سے ان کا امام، اب ان سب کو ایک ہی ہیئت فرض کیا جاتا ہے، یعنی نماز با جماعت، اور ان میں سے آپ امام کو نماز با جماعت میں سے الگ قرار نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ بظاہر تو پہلے ہوتا ہے مامومین سے، لیکن کیا وہ جماعت کا حصہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس کو ہم جماعت کے حصے سے الگ قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ہم اگر امام کو جماعت کا حصہ قرار نہیں دیں گے، الگ قرار دیں گے، تو پھر تو نماز با جماعت ہی نہیں ہوگی نا، پھر تو نماز با جماعت کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا متکلم اسی طرح یعنی ان تمام چیزوں کو ایک ہی شے فرض کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر بہترین مثال دی ہے کہ سہیل اور اس کے پیچھے دیگر ستارے، سہیل کو قرار دیا ہے، پھر اس کے پیچھے ستاروں کو قرار دیا ہے، یہ ایسے لگتے ہیں جیسے کہ نماز کی صفیں ہوں کہ جن میں ان کا امام جو ہے وہ کھڑا ہو۔ اب امام جو ہے وہ نماز با جماعت کے صفوں میں ہی کھڑا ہوتا ہے، یعنی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور نماز با جماعت میں ہم جو مثلا مامومین ہیں اور جو امام ہیں ان کو ہم الگ تصور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سہیل اور اس کے پیچھے کے ستاروں کو بھی اس طرح تصور کیا گیا ہے کہ ہم ابھی اس حالت کو توڑ نہیں سکتے، کیونکہ مشبہ بہ ایسا ہے اس جملے میں۔ ولا يصح ان يقال كأن سہیل امام كما لا يصح ان يقال كأن النجوم صفوف الصلاة۔ آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ یہ فرض نہیں کر سکتے کہ آپ اس تشبیہ کو تقسیم کریں، اس مثال کو آپ تقسیم کریں۔ وہ کس طرح کہ آپ کہیں کہ كأن سہیل امام، کہ سہیل جو ہے وہ تو امام کی طرح ہے، اس کو آپ الگ کر دیں، اور پھر آپ کہیں کہ كأن النجوم صفوف الصلاة، کہ جو مثلا اس کے پیچھے یعنی جو ستارے ہیں وہ صفوف الصلاة، وہ ایسے ہیں جس طرح کے نماز کی صفیں ہیں۔ یہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ اگر آپ امام کو جماعت کے بغیر تصور کریں گے، مامومین کے بغیر تصور کریں گے، پھر وہ امام رہے گا ہی نہیں، پھر تو ایک مثلا عام نمازی ہو جائے گا نا۔ امام کو ہم امام تبھی کہتے ہیں، پیش امام کو، کہ جب اس کے پیچھے مامومین کھڑے ہوں، جب وہ نماز با جماعت ہو۔ لہٰذا ہم اس سٹرکچر کو توڑ نہیں سکتے، توڑیں گے پھر تصور نہیں کر سکتے، پھر امام نہیں رہے گا، مامومین نہیں رہے گا، یہ عنوان ان پر سے ہٹ جائے گا۔ پھر اگر آپ سہیل کی تشبیہ امام سے دیں گے، نہیں دے سکتے، وہ امام ہی نہیں رہا جس کے پیچھے مامومین نہیں ہے، تو آپ پھر سہیل کی تشبیہ کیسے اس امام سے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ خود اس سہیل کو بھی ان ستاروں سے الگ فرض کریں گے جو اس کے پیچھے ہیں، تو پھر سہیل کو بھی آپ امام سے تشبیہ نہیں دے سکتے، وہ بھی پھر عام ستارہ ہے، جس طرح کہ اگر کوئی مثلا امام نہیں ہے، 5,000 افراد کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ عام نمازی ہے۔ اسی طرح جو سہیل کے بعد کے ستارے ہیں ان کو بھی پھر آپ مامومین سے اور نماز با جماعت کی جو صفیں ہیں ان سے آپ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ان کو الگ الگ کرتے ہیں، رہے گا ہی نہیں نا، جب جماعت نہیں رہے گا، 5,000 نہیں 5,00,000 صفیں ہوں تو وہ نماز با جماعت تو نہیں ہوگا، اگر امام نہ ہو اور امام کے بغیر ہم اس کو فرض کریں۔ مرکبان، اب دوسری قسم اس کی، مرکبان ترکیباً یمکن افراد اجزائها ہما ولكن اذا افردت زال المقصود من التشبیہ۔ ایک اور ترکیب کی جو قسم ہے، مرکب کی جو قسم ہے، وہ یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مرکب ہو اور ان کے اجزاء کا الگ الگ کرنا یہ بھی ممکن ہو، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشبہ کے اجزاء کو ہم الگ تصور کر سکتے ہیں، مشبہ بہ کے اجزاء کو ہم الگ تصور کر سکتے ہیں، مشبہ کے ایک جز کا ہم الگ طور پر مشبہ بہ کے دوسرے جز کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسا کریں گے، ان کو الگ الگ کریں گے، تو پھر زال المقصود من التشبیہ، اس تشبیہ سے جو غرض بلاغ متکلم لینا چاہتا ہے، جو معنی متکلم لینا چاہتا ہے، وہ پھر ختم ہو جائے گا، وہ پھر نہیں رہے گا۔ کما ترى فی قول الشاعر الآتی حيث شبه النجوم اللامعة في كبد السماء بدرر منتثرة على بساط أزرق۔ یہاں پر جس طرح کہ اس شعر میں باقاعدگی سے ستاروں کے جرمٹ کو، یعنی روشن ستاروں کے جرمٹ کو کہ جو آسمان میں ہیں، ان کو ایک ایسے موتیوں کے ساتھ مثال دی ہے
تشبیہ دی ہے کہ جو نلگوں فرش پر ہیں. اب ان کو آپ الگ الگ تصور کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر وہ مقصد، وہ غرض بلاغی حاصل نہ ہوگا جو حاصل کرنا چاہتا ہے متکلم. شعر یہ ہے: وَكَأَنَّ أَجْرَامَ النُّجُومِ لَوَامِعَ دُرَرٌ نُثِرْنَ عَلَى بَثَاتِ أَزْرُقٍ. یہ جو ستاروں کے جرمٹ ہیں، گویا کہ یہ جو آسمان میں، صحیح ہے، یہ جو آسمان میں ستاروں کے جرمٹ ہیں، گویا کہ یہ موتیاں ہیں اور نلگوں فرش پر بکھیر دیے گئے ہیں. اب یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، آپ خود آسمان کو نلگون فرش سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ نلگون فرش کی طرح ہے. آپ ستاروں کے جرمٹ کو بھی، ستاروں کو بھی آپ موتیوں کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ ستارے جو ہے وہ موتیوں کی طرح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن شاعر جو مطلب اور غرض بلاغی لینا چاہتا ہے پھر وہ نہیں رہے گا، کیونکہ ان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسا ربط تو نہیں ہے جس طرح کہ مثلا نماز باجماعت میں ہوتا ہے، امام اور معمومین میں ہوتا ہے، کہ اگر ہم امام کو بغیر معمومین کے فرض کریں گے تو وہ امام امام نہیں رہے گا، وہ معمومین معمومین نہیں رہیں گے. اذ لو قیل کأن النجوم درر وکأن السماء بساط ازرق. ایسا تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی کہے کہ نجوم جو ہے وہ موتیوں کی طرح ہیں اور جو مثلا سما ہے، آسمان ہے، وہ بساط ازرق، وہ نیلگوں فرش کی طرح ہے. کان تشبیہ مقبولا، یہ بھی ٹھیک ہے، مشہور ہے، درست ہے. لیکنہ قد زال منہ المقصود من التشبیہ، لیکن جو مقصود، جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے متکلم، وہ پھر حاصل نہیں ہوگا. وَإِمَّا مفرد بمرکب کا قول الخنساء. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشبہ مفرد ہوتا ہے اور مشبہ بہ مرکب ہوتا ہے، جس طرح کہ خنساء کا شعر ہے: اغر ابلج تأتم الہدات بہ کأنہ علم فی رأسہ نار. وہ بہت عزت والا اور کریم ہے، یہاں تک کہ ہدایت یافتہ لوگ بھی اس کی اقتداء کرتے ہیں، گویا کہ وہ پہاڑ کی طرح ہے جس کے سر پر آگ ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں، بہی ابلجو الہدات بہ، ایک ایسے فرد کی تشبیہ دیتے ہیں کہ جس سے مثلا اور کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہدایت یافتہ لوگ بھی اس کی اقتداء کرتے ہیں. یعنی شاعر جو ہے وہ ایک فرد کو لیتے ہیں، خنساء ایک فرد کو لیتے ہیں، اس کی یعنی تعریف کرتے ہیں. اب وہ فرد جو ہے وہ مشبہ ہے، وہ مفرد ہے، لیکن اس کی جو مثال وہ دیتے ہیں کہ کأنہ علم فی رأسہ نار. اب یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، کئی چیزوں کو ملایا ہے، پھر ان میں سے ایک ہیئت کو، جو ہیئت اس میں سے آتی ہے، نکل آتی ہے، اس کو پھر ایک قرار دے کر وجہ شب اسی ہیئت سے اخذ کی ہے. وہ کس طرح کہ وہ پہاڑ کی طرح ہے جس کے سر پر آگ ہو. پہاڑ، اس کا سر اور اس کے سر پر آگ، ان سب سے ایک ہیئت لی ہے اور پھر اس ہیئت کے ساتھ اس فرد کی تشبیہ دی ہے. وجہ شب اسی ہیئت سے ہی اخذ کیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر مشبہ بہ جو ہے وہ تو مرکب ہے، لیکن مشبہ جو ہے وہ مرکب نہیں ہے. وَإِمَّا مُرَكَّبٌ بِمُفْرَدٍ، یا کبھی کبھار مشبہ جو ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے جبکہ مشبہ بہ مفرد ہوتا ہے. نحو الماء المالح کالسم، کارا پانی مثل زہر کا ہے. یہاں پر جو مثال ہے نا، یہ غلط دیا ہے انہوں نے، صاحب کتاب نے یہ جو مثال دی ہے یہ غلط دی ہے. الماء المالح، المالح ماء کے لیے قید ہے، یہ یعنی مفرد کی مثال ہے، یا مثلا مقید کی مثال ہے، مفرد مقید کی مثال ہے، یہ مطلق کی مثال نہیں ہے. الماء المالح کارا پانی. اب کارا پانی ایک ہی چیز ہے، پانی ایک ہی چیز ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہیں اور کہ ان میں سے ہم ایک حیات کو فرض کریں. جب مشبہ مرکب اور مشبہ بہ مفرد ہو، اس کے لیے میں قرآن مجید سے ایک مثال دیتا ہوں. یہ مثال تو میں نے بتا دیا کہ یہ الماء المالح کا سم کی جو ہے یہ درست نہیں ہے. یہ ہمارے مورد بحث یعنی یہاں پر کہ جب مشبہ مرکب اور مشبہ بہ مفرد ہو فٹ نہیں جاتا. قرآن مجید سے میں ایک مثال دیتا چلوں. سورۃ شورى آیت نمبر 32 میں آپ دیکھ سکتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ
جوار فی البحر کالاعلام، یہ مثال بہترین مثال ہے جب مشبہ جو ہے وہ مرکب ہو اور مشبہ بہ مفرد ہو. اور سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہیں. کالاعلام، کالاعلام من آیاتہ الجوار فی البحر، الجوار فی البحر، اور سمندر میں، سمندر اور پھر سمندر میں جو ہے جہاز، تو سمندر اور پھر سمندر میں سے جہاز کا ہونا، اس کی تشبیہ دی ہے پہاڑ اعلام کے ساتھ. تو یہ بہترین مثال بن جاتی ہے یہاں پر اس کے لیے. باقی یہ جو مثال ہے الماء المالح قسم، یہ علم بیان کے مطابق یہاں پر مرکب کی مثال نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.